السلام علیکم ڈیئر لرنرز. آج میں نعیم جکھڑ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم دو ماڈل وربس جو ہیں ان کو کور کریں گے انگلش میں اور ان کا استعمال، اور وہ ہیں کین اینڈ could. فرسٹ آف آل دا پراپر پروننسیشن از کین اینڈ could. تو کین اور could جو ہے یہ ایسے فکروں میں استعمال ہوتے ہیں جس میں عموماً ابیلٹی اور پاسبلٹی یعنی آپ کی صلاحیت اور امکان جو ہے آتے ہیں، جس میں سکنا کا لفظ جو ہے اردو میں، یعنی میں یہ کر سکتا ہوں اور وہ یہ کر سکتا ہے. ابیلٹی اور یہ ہو سکتا ہے، پاسبلٹی دونوں کے لیے. کین جو ہے وہ پریزنٹ کے طور پہ حال کے صیغے میں، اور could جو ہے وہ ماضی کے صیغے میں استعمال ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کین اور could جو ہے یہ استعمال ہوتے ہیں پرمیشن، ریکویسٹ، آفر اور سجیشن کے لیے، یعنی اجازت، درخواست، پیشکش اور مشورے کے لیے. اور وہ جہاں ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ایک واضح فرق ہے کین اور could میں، اور وہ یہ ہے کہ کین جو ہے وہ یوزلی ایسے مواقع پہ، یعنی جہاں پرمیشن، ریکویسٹ، آفر اور سجیشن ہو، وہ انفارمل ماڈل ورب کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اور could جو ہوتا ہے وہ ذرا پولائٹ ماڈل ورب کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ابیلٹی کے حوالے سے. ابیلٹی ہے کہ کوئی کام آپ کر سکتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ شی کین cook بریانی، وہ بریانی پکا سکتی ہے. I could run 10 miles when I was young، میں جب جوان تھا تو میں 10 میل چل سکتا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ حال اور ماضی ابیلٹی کے حوالے سے. She can cook بریانی، I could run 10 miles when I was young. اب ہم آتے ہیں پاسبلٹی اور امپاسبلٹی، امکان اور نا امکان. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم مے کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، تو کین جو ہے وہ اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا مے رین، آج بارش ہو سکتی ہے. اسی طرح ہم کین اور could کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ she could come yesterday، ہم ماضی میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کل آ سکتی تھی. I can help you if you ask، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں اگر تم کہو. تو دیکھیں اس میں اب امکان ہے، وہ آ سکتی تھی، نہیں بھی آ سکتی تھی. میں کر سکتا ہوں، نہیں بھی کر سکتا ہوں. تو we use can and could to make general statement about what is possible. ہم کین اور could کو ان جنرل اسٹیٹمنٹس کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں جو کہ ممکن ہو. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں اٹ کین بی ویری کولڈ ان ونٹر، سردیوں میں بہت زیادہ سردی ہو سکتی ہے، یعنی بعض اوقات بہت زیادہ سردی نہیں بھی ہوتی اور ہوتی بھی ہے. یو could have easily gotten lost in this town، تم اس قصبے میں بڑے آرام سے کھو سکتے تھے. تو اب ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. تو جنرل اسٹیٹمنٹ کیا پاسبل ہے اور کیا پاسبل نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں کین کے اگلے کے استعمال کے طور پہ، اور وہ ہے پرمیشن. پرمیشن میں یوزلی ہم کین کا جو ماڈل ورب ہے وہ استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں کین آئی آسک اے کوشچن، کیا میں آپ سے سوال پوچھ سکتا ہوں. کین وی گو ہوم ناؤ، کیا ہم گھر جا سکتے ہیں. تو پرمیشن میں عموماً کیا ہوتا ہے، کین استعمال ہوتا ہے could کی بجائے عموماً. اور اس کا اگلا استعمال جو وہ ہے ریکویسٹ. اب ریکویسٹ کے صیغے میں جب ہم کین اور could کا استعمال کرتے ہیں تو کین جو ہے وہ انفارمل اور could پولائٹ، تھوڑا سا پولائٹ، تھوڑا سا نرمی کے ساتھ کے لہجے میں استعمال ہوتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کین یو برنگ می کافی، کیا تم میرے لیے کافی لا سکتے ہو. could you take a message please، کیا تم میرا پیغام لے سکتے ہو. اب ان دونوں میں آپ دیکھیں تو فرق یہ ہے، پہلے میں تھوڑا سا فرم ہے، انفارمل ہے، کیا تم کافی لا سکتے ہو، اور دوسرے میں ذرا پولائٹ ہے، could you take a message please، کیا آپ ممکن ہے کہ آپ میسج میرا لے جائیں. تو یہ ہے ریکویسٹ کے حوالے سے کین اور could کے استعمال میں فرق. اب ہم آتے ہیں کین کے اگلے استعمال کی طرف، اور وہ ہے آفر. آفر جب ہم کرتے ہیں، کسی کو پیشکش کرتے ہیں، تو کین جو ہے وہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے جس طرح مے استعمال ہوتا ہے. کین آئی ہیلپ یو، کین آئی برنگ یو ٹی، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، کیا میں آپ کے لیے چائے لا سکتا ہوں. اب اگلا استعمال جو ہے وہ ہے سجیشن کے حوالے سے. اور سجیشن چونکہ زیادہ پولائٹ ہوتی ہے اس لیے وہاں پہ could
کا استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں وی کوڈ میٹ ایٹ دا ویکینڈ, ہم ویکینڈ پہ مل سکتے ہیں. یو کوڈ ایٹ آؤٹ ٹونائٹ, تم آج باہر جا کے کھانا کھا سکتے ہو. اب ناظرین کرام ہم دیکھتے ہیں ڈیئر لرنرز, کین اور کوڈ کو یہ جتنے استعمال ہم نے کیے ہیں ہم ان کو نیگیٹو اور انٹیروگیٹو بنا سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کین اور کوڈ دونوں جو ہیں وہ فائل کے فوری بعد استعمال ہوتے ہیں, بڑی آسانی ہے. آئی کین, ہی کین, شی کین, دے کوڈ, آئی کوڈ, وی کوڈ, رائٹ, کیا ہوگا فائل کے فوری بعد. اب جب ہم نیگیٹو کریں گے تو ان کے دونوں کے فوری بعد ناٹ استعمال ہوگا, جو کین ناٹ بھی ہو سکتا ہے, کینٹ بھی ہو سکتا ہے, could not بھی ہو سکتا ہے, couldn't بھی ہو سکتا ہے. تو جب نیگیٹو بنائیں تو آپ can't یا can not, couldn't اور could not. عموماً ہوتا یہ کہ جب ہم اسٹریس دیتے ہیں تو ہم can not کہتے ہیں. you cannot do that, you can't do that, اس میں اسٹریس کم ہے. you could not have gone, تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا, جا سکتے تھے. you couldn't go. تو آپ دیکھیں تھوڑا سا یہاں پہ یہ فرق ہے. اور انٹیروگیٹو بنانے کے لیے آپ اسی ورب کو اگر فکرے سے باہر لے آئیں اور پھر فائل کا یوز کریں, کین آئی گو, could she go. اور اسی میں انٹیروگیٹو میں آپ نیگیٹو انٹیروگیٹو بھی بنا سکتے ہیں, جیسے کین ناٹ آئی گو اور کین آئی ناٹ گو, could not she go, could she not go. اب یہاں پہ بھی فرق وہی ہے کہ آپ جب ناٹ کو فائل کے بعد استعمال کرتے ہیں تو تھوڑا سا وہاں سٹریس زیادہ ہو جاتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس لیسن کو رپیٹ کریں گے اور کین اور خود کے یہ جو جتنے استعمالات ہیں میں نے ان کو کور کیا ہے ان کو سمجھیں گے اور مستقبل میں آپ ان کو درست طریقے سے استعمال کریں گے. گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور تمام پڑھنے اور سیکھنے والوں تک یہ پہنچائیں تاکہ ہم پراپر طریقے سے انگلش بول سکیں. I wish you a wonderful day.